السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں FM 91.6 دی وائس آف AIOU. آج ایک خوبصورت محفل FM 91.6 کے سطح پہ ہو رہی ہے. اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی پیارے نعت خوان بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت عالم دین بھی موجود ہیں جن سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. تمنا یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردہ سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ٹیلی فون لائن نمبر ہے وہ نوٹ کر لیجئے، 051-905-7508، یعنی 051-905-7508. آپ لائیو کال کیجئے، اور آپ اس کے علاوہ ہمیں فیس بک پہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں. ہمارا جو فیس بک لنک ہے وہ ہے RJ شہزاد علی، اور انشاءاللہ آپ سے بات اسی طرح ہوتی رہے گی. ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا سارا کریڈٹ ہماری اس IET ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے، کہ جس میں ہمارے IET ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں مختار حسین تالپور صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر یامینہ تمکین صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں نوید الرحمن چنا، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے ساتھ اس وقت سامنے موجود ہیں وہ ہیں حیدر علی. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہی کی کاوشوں سے آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے سامنے پیش ہے. تو میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں اپنے مہمان گرامی سے. سب سے پہلے میں جو پہلی شخصیت ہیں، معزز مہمان گرامی ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز آپ اپنا تعارف کروا دیجیے. محمد اشفاق چشتی نام ہے میرا. آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر کہ آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ نکالا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سامعین، یہ ہمارے اشفاق بھائی، ان کا تعارف آپ نے سنا. یہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کی جو خوبصورت نعت خواں ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، استادوں کے استاد ہیں، جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ان کے یہ شاگرد خاص ہیں. انشاءاللہ آج اس محفل میں آپ بہت ہی خوبصورت نعتیں ان سے سنیں گے. اس کے ساتھ ہم دوسری اپنی شخصیت جن کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت پروفیسر ہیں. یہاں پہ ایئر یونیورسٹی میں ان کے ہزاروں طلبہ و طالبات ہیں جن کو یہ پڑھاتے ہیں، اور ملک پاکستان کی ایک خوبصورت شخصیت ہیں. اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے یہ پروفیسر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور پوچھیے. انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے بھی ان سے سوالات پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر کائنڈلی اپنا نام اور اپنا جو ہے وہ پروفیسر طارق اعجاز، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں ایز ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز اور ہیومینٹیز کورسز کے. ماشاءاللہ. میں پچھلے 6-7 سالوں سے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے. تھینک یو. میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج کے انتہائی خوبصورت دن ماہ میلاد اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جو آج کی محفل کا آپ نے انعقاد کیا ہے، اس میں شمولیت بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر. اسی طرح آج کا دن جو ہے وہ ہر جگہ پہ منایا جا رہا ہے. پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت ہی خوبصورت محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. آج خوبصورت دن ہے. اس خوبصورت دن کو انشاءاللہ اور بھی ہم خوبصورت بنائیں گے. اس خوبصورت بزم کو آپ کے سامنے سامعین ہم
لے کر آئے ہیں، تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعتیں سنوائیں گے۔ تو میں چاہوں گا جناب اشفاق صاحب سے کہ آج کی اس خوبصورت بزم کو ایک خوبصورت کلام کے ساتھ اس کا آغاز کریں۔ اللہ 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 سب سے بالا برتر تیری شان ہے، کل خدائی تیرے زیر فرمان ہے، عالم الغیب تو سب کا رحمان ہے، رحمتیں ہیں تیری ہر طرف چار سو، اللہ 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 لفظ کن سے دو عالم بنائے گئے، سب کو آداب ہستی سکھائے گئے، مجھ کو راز حقیقت بتائے گئے، دل ملا مجھ کو دل کو ملی اب رو، اللہ 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 افضل الازکیاء ہیں نبی مصطفیٰ، اشرف الاولیاء ہیں نبی مصطفیٰ، خاتم الانبیاء ہیں نبی مصطفیٰ، ہیں منور وہ ہر آنکھ کے روبرو، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اشفاق بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، بہت شکریہ، اور اس پروگرام کو آپ نے خوبصورت ہم سے سٹارٹ کیا، ماشاء اللہ سے بہت مزہ آیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی
جان ہے تو جہان ہے. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. دیکھتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل شہزاد بات کر رہا ہوں. اسرار احمد شہزاد کر رہا ہوں. جی اسرار بھائی فرمائیے کیا کہیں گے آج کے اس خصوصی پروگرام کے بارے میں. ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. باقی بھائیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ آج کے دن کوئی ایک ایسا عمل ہم شروع کر لیں جو ہماری زندگیوں میں پرماننٹ سٹارٹ ہو جائے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے اسرار بھائی. بالکل جو نبی وسلم کی سنت ہے اس پہ ایک ایسی سنت ہم پکڑ لیں کہ جس میں ہماری جو ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں پرماننٹ شامل ہو جائے. تو باقی ہمیں بھی آپ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا خاص اور پرمسرت موقع پہ. بہت شکریہ اسرار بھائی. ہماری حاضری بھی لگا لیجیے گا. تھینک یو سو مچ اسرار بھائی آپ نے کال کی. اور یہ آپ بتاتے چلیں کہ آپ نے کال کہاں سے کی ہے. جی شہزاد بھائی آپ نے کال کہاں سے کی ہے, کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. راولپنڈی سے. اسرار بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں؟ جی میں پروگرام کو سن رہا ہوں. آپ کو کیسے لگے ہمارے جو پہلے نعت خوان تھے انہوں نے ہم سے اسٹارٹ کیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بڑی پیاری آواز ہے ان کی. اللہ پاک ان کو اور سوچ دے اور اللہ پاک ان کو وسلم کا عشق عطا کرے. آمین آمین. اللہ پاک ان کی محبتیں سلامت رکھے. ہمیں بھی محبت اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کال کا. انشاءاللہ اسی طرح کال پہ آپ اگر مزید کوئی سوالات پوچھنے چاہیں تو ہمارے عالم دین بھی موجود ہیں, تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی تو یہ تھا ہمارے ساتھ اسرار بھائی جو راولپنڈی سے کال کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی کہ آج کے دن ہمیں کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہیے, کوئی ایسا عمل سٹارٹ کر لینا چاہیے کہ جس کو ہم اگر اس کو پائیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. اور آج کے اس خصوصی دن کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی اہمیت کا بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, چونکہ بڑوں نے چلے جانا ہے اور جو چھوٹے ہیں انہوں نے ہی آپ کی جگہ لینی ہے. لہٰذا بچوں کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت عالم دین جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے سر میں آپ سے ایک سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے اس وقت کہ ماہ ربیع الاول کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے سوال سے آغاز کیا ہے. جزاک اللہ. یقینی طور پر یہ ہم تمام مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو کیا کیا چیزیں ہمارے لیے لے کر آتا ہے, اور اس مہینے کے جو فیوز و برکات ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے کیسے ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمیں اس ماہ مقدس کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کا پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اوپر ان گنت قسم کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. جی. اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب اللہ نے اپنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ساتھ سورہ ابراہیم میں یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی میں تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہوں اگر تم میری ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ سی نعمتوں سے نوازوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں, ہمیں
انسان بنایا سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے. بہت ساری مخلوقات ہیں رب قدوس کی, جی. مگر ان میں سے اللہ کی ذات نے ہمیں جو اشرف المخلوقات پیدا فرمائی یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. پھر انسان بنا کر ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں, جو ہماری آنکھ کی نعمت ہے, ہمارے کانوں کی نعمت ہے, ہماری زبان بولنے کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحت مند دماغ ہمیں عطا فرمائے, یہ ہماری نعمت ہے. جسمانی اور دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے, گویا کہ ایک ایک نعمت ہے, اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام نعمتوں کے اوپر شکر بجا لاؤ تاکہ میں ان نعمتوں میں اور زیادہ کرتا چلا اضافہ کروں. ماشاءاللہ. مگر بات پتہ کی یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, جی, ان میں سے کسی کا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی بڑا احسان کر دیا. احسان کر دیا ہے. آنکھ کی نعمت دی, زبان کی دی, ناک کی دی, ہمیں ماں باپ عطا کیے, ہماری جن لوگوں کی اولاد ہیں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, رزق حلال کی دولت عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی, مگر کسی ایک نعمت پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ میں نعمت کر کے احسان کر دیا. ہاں, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صرف ایسی ہے جس کو اللہ نے جب عطا فرما دیا تو فرمایا ہاں یہ میرا بڑا تمہارے اوپر احسان ہے. سبحان. اور وہ نعمت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے اندر مبعوث فرمانا, بے شک, آپ کی ذات پاک کو تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر عطا فرمانا انسانیت کو. اس کے حوالے سے رب قدوس نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ کی ذات نے تمہارے اوپر احسان فرما دیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا محبوب رسول محمد مصطفیٰ کی ذات کو مبعوث فرمایا ہے. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر اللہ نے کیوں ہمیں یہ فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے؟ ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جب اس کائنات کا وجود بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف خدا تھا, اور اس رب قدوس کی ذات نے چاہا, فرمایا کہ انی احببت ان اعرف, کہ میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے جانا جائے, پہچانا جائے. تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی نور فیض سے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. بہت خوب. اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری کی ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. گویا کہ جو بعد والی جتنے بھی نعمتیں ہیں اگر ان کو ٹریس کرتے 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 ہم پیچھے اصل نعمت اور جڑ تک پہنچیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس نعمت کی جو ہم کہتے ہیں جو بنیاد ہے تمام نعمتوں کی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہمیں یہ نعمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا ہوئی ہے اس حوالے سے جب ہم یہ ماہ میلاد اور ماہ ربیع الاول شریف یہ آ رہا ہے تو یہی وہ مبارک مہینہ ہوا ہے جس کے اندر اسی ذات پاک کی جو جسمانی تخلیق اور ولادت پاسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا, جس کی خاطر تمام کائنات کو سجایا گیا, بزم کونین کو جو ہے وہ سجایا گیا. اس لیے اس مہینے کے حوالے سے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اہم مہینہ ہے, اور خاص طور پہ یہ دن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے دنیا بھر کی اقوام میں ہر ایک قوم کا ایک دن ہے جس کو وہ خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس دن جو ہے وہ اپنے ان ہیروز کو یاد کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہ تمہارے ہیرو ہیں جن کی وجہ سے آج تم سکھ اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر اپنے ہیروز کو, اپنے محسنین کو کوئی بھی قوم نہیں بھولتی, ان کے سٹیچوز بنا کر جو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں تاکہ جو ان کو دیکھیں ان کے ناموں سے یاد کریں, میوزیمز میں ان کو سیو رکھا ہوا ہے تاکہ کل کو وہ نہیں ہوں گے تو آئندہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کی بنیاد میں کام کیا, یہ ہمارے محسنین میں سے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ سیلوٹ وہ کرتے ہیں. اب یہ جو مبارک مہینہ یہ تو اس ہستی کا مہینہ ہے جس کے صدقے سے رب کائنات نے سارے کی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو اس
ہستی کو جو ہے وہ اس دن میں ٹریبیوٹ پیش کرنا، سلام عقیدت پیش کرنا، درود و سلام کے گجرے پیش کرنا، اور اس دن کو ادب اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کے حضور میں شکرانے کے طور پر ادا کرنا، یہ اس مہینے کی اہمیت اس کو جو ہے وہ اس کی ضرورت کو جو مسلمانوں کے لیے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کیا بات خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست آپ نے جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہماری جو سامعین ہیں ان کو بتایا، اور جو اس وقت سن رہے ہیں سامعین کرام، آپ اس گفتگو سے یقیناً آپ مستفید ہو رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ ہمیں کال کیجئے۔ جنہوں نے ابھی اس وقت جوائن کیا ہے ہمارا ٹیلی فون لائن نمبر نوٹ کر لیجئے، 051-905-7508 ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ آپ ہمیں کال کر کے ہمارے جو عالم دین صاحب ہیں ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب، ان سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کیجئے، ہمیں نعت سنائیے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواں بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم نعت سنیں گے۔ لیکن آج کی جو امپورٹنس ہے، آج کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب پہ ذمہ داری ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے، اس اہم دن کو منانا چاہیے۔ جیسے وہ اپنے ہر لیول پہ جو باقی قومیں ہیں وہ اسٹیچو بنا کے ان کو یاد رکھتی ہیں، تو اسی طرح ہمیں ہمارے نبی جن کی وجہ سے کر کے آج ہمیں یہ موقع ملا، ہمیں یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ آج زندگی ملی ان کے امتی میں ہونے کے ناطے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور یہاں پہ ہمیں آج اللہ پاک نے پیدا اس امت میں کیا۔ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا، اور پوری کائنات پہ احسان ہے اللہ پاک کا کہ جس کے اوپر ہمارے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پر میں اشفاق بھائی آپ سے چاہوں گا کہ ہمیں ایک خوبصورت کلام سے بھی نوازیں، ایک نعت شریف خوبصورت سی آپ ہمیں سنائیے۔ ہمارے جو سامعین ہیں یقیناً وہ آپ کا اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ اشفاق بھائی ہمیں خوبصورت نعت سنائیں۔ آپ کا صدقہ ہے دنیا، کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے آقا جی وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا۔ اب تو کو طلب کر لیجے شہر نور میں کہ اس فقیر رہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے آپ
کا صدقہ ہے دنیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت اشفاق بھائی، ماشاءاللہ آپ کا جو بہت خوبصورت کلام تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پڑھا ماشاءاللہ سے. اللہ پاک آپ کو مزید اس طرح سے جو ہے نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین. دیکھتے ہیں جی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں ساجد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آپ شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ساجد آپ کائنڈلی اگر اپنا والیوم جو ہے وہ وہاں سے آپ اگر لو کر دیں، کیونکہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز میں بھی مجھے کچھ 2 شعر نعت کے آپ بھی پڑھیں تو. جی اور مولانا صاحب سے میری ایک اور درخواست یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، مطلب کافی جگہ یہ دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. جی تو ہم لوگوں کو صرف اس بات پہ کیوں بات کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، حالانکہ سنت تو یہ بھی ہے وعدہ نبھانا، بدسلوکی نہ کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ بھی سنت ہے. تو یہ کیوں نہیں عام؟ یہ بھی عام ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم بتاتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے. تو فائنلی یہ بھی تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دیں. چلیں انشاءاللہ میں آپ کی آواز میں بھی نعت سناؤں. ضرور انشاءاللہ میں آپ کو بھی اپنی آواز میں انشاءاللہ کوئی کلام ضرور سناؤں گا. اور بہت شکریہ آپ کی کال کا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو تھیم ہے وہ میں آپ کی آواز اس طریقے سے سن نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہاں ہمارے یہاں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں تو اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تاکہ میں وہ ریڈیو پہ آپ کو سنوں گا. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ ساجد جو اسلام آباد سے کال کر رہے تھے، اور ان کا جو سوال ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے استاد محترم سے پوچھیں گے، اور جو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے نعت پڑھنے کی انشاءاللہ سناؤں گا آخر میں. تو سامعین آپ سن رہے ہیں FM 91.6 دی وائس آف AIOU، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 0519057508 پہ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلیں گے، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے ان کے سوال کا جو جواب ہے ہم وہ بھی لیں گے. تو انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے. آج کا جو دن ہے عید میلاد النبی کا، اس کو اسی طرح سے مناتے رہیے. ویلکم بیک فرام بریک. آپ نے ایک خوبصورت کلام سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نشست کو بڑھائیں گے، اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ جی بالکل شہزاد بات کر رہا ہوں. جی کون کہاں سے؟ جی سر میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، واسف علی کا. اوکے. جو آپ کے ساتھ نعت خان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کی آواز بہت پیاری ہے، اور بہت سریلے انداز میں انہوں نے نعت خان نتیجہ جو کلام ہے وہ پیش کیا ہے. بہت شکریہ. مجھے میرے گھر والوں کو بڑی پسند آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ایک عالم دین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. جی میرا ایک سوال ہے ان سے کہ جب اسلامی مہینے مطلب کہ جو شروع ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے یا اگلے دن سے، جس طرح انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ مطلب میرے ذہن میں یہ سوال کھٹک رہا ہے بہت زیادہ. چلے میں انشاءاللہ ان سے ضرور پوچھوں گا. بہت شکریہ سر آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ واسف علی فرام اسلام آباد، اور ان کا بھی سوال ہم جو ہے وہ طارق صاحب سے ضرور پوچھیں گے. اور باقی جو ساجد صاحب نے سوال پوچھا تھا داڑھی کے بارے میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے جو عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ایک ہر بندے کے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے ساتھ. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ولادت اور خلقت مصطفیٰ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ہو چکی تھی جی. جب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی طور پر ولادت نہیں ہوئی. جی. تخلیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت سے بھی تھی جب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو بھی پیدا نہیں فرمایا. جی. حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے. جی. میں اس وقت بھی کنت نبیًا، اور حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں خاتم النبیین تھا. جی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ بھی مٹی میں جو ہے وہ اور گارے کی تخلیق کے درمیان میں تھے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے بعد، اپنی ذات کے بعد جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازل سے ہے مگر اس کائنات میں جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو حضور اپنی تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور اپنی ولادت اور عزت کے اعتبار سے. میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو جاری رکھیں، لیکن ایک ٹیلی فون ہمارے ساتھ اس میں لائن پہ کوئی موجود ہے. جی. ہیلو. آئی تھنک کہ جو ہے وہ کال کٹ گئی ہے. کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. سر آپ گفتگو جاری رکھیے پلیز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت کے اعتبار سے سب سے اول ہیں. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام کی جو صفاتی ناموں میں سے ہیں وہ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. جی. اول اپنی خلقت کے اعتبار سے ہیں اور اپنی ولادت کے اعتبار سے اور اپنی ختم نبوت کے اعتبار سے جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بھی ہیں. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو نور مبارک جو تھا وہ پشت در پشت جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مقدس جو صلبیں تھیں ان سے ہوتا ہوا چلتا 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 بالآخر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک میں وہ جو ہے وہ پہنچا. اور اس کے بعد جب وہ شب جس کو ہم 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب کہتے ہیں، یہی شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ظہور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے نور سے روشن فرمایا. ماشاء اللہ. سر میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو جاری رکھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کون موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی قاضی نعمان عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی نعمان بھائی فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جی جی کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. جی جی. اور امت مسلمہ کے علماء کو چاہیے کہ عوام الناس کو حق و صداقت کے پرچم کے نیچے اکٹھا کریں. جی. اس دن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دین اسلام کے اندر تمام ممالک کے اندر، عرب کے اندر دیکھیں آپ 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں. جی. لیکن آج پاکستان کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ برائے کرم میں اپنے یہ جو علماء آپ کے پاس موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری رہنمائی کیجیے. یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور اس بارے میں ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. جی یہ آپ سے کوئی سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلے ہی آپ جواب دینا چاہیں گے یا اس گفتگو کو پہلے جاری رکھنا چاہیں گے؟ جیسے بھی آپ کہتے ہیں بہرحال سوالات بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ جی بالکل جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پہلا تو سوال جو پوچھا گیا تھا وہ یہی کہ وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ بعض سنتوں کے اوپر ہمارا زور اس قدر ہے کہ جو انفرادی سنتیں ہیں جن کا آپ کی شخصیت کے ساتھ تو تعلق ہے، مگر سنتوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عوام الناس پہ ہے، مخلوق خدا کی فلاح سے بھی ہے. اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے کپڑوں کی سنت، اپنی داڑھی کی سنت اور کھانے پینے کی سنتیں، یہ بھی ثواب کی کامل چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ رحمت للعالمین بن پر دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنی رحمت سے تمام انسانیت کو، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر جو ہے وہ آپ نے سائے میں ڈالا. تو اب ہمیں اس سنت مبارکہ کا فیض لیتے ہوئے ہمارے لیے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر عرب کے ان بدوؤں کو جن کو اخلاق کا کوئی الف بے بھی معلوم نہیں تھی، جو ایسا معاشرہ تھا جہاں پہ جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اور جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ایسے معاشرے میں تشریف لا کر آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ غلامی کی طرف جو ہے وہ زندگی کا درس دیا. اب ہمارے لیے جو بحیثیت امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ جو مخلوق خدا کی فلاح اور بہبود کے لیے اور لوگوں کے لیے خود بے غرضی کے ساتھ بے لوث طریقے سے جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ لانا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور باہر دور سے کوئی بدو ایک چل کر آیا اور اس کو وہ ایسا تھا جس کو مسجد کے آداب کا ایسا علم نہیں تھا. اس نے آ کر کوئی بات پوچھی اور پوچھنے کے بعد شاید اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیشاب آیا. اب اسی جگہ مسجد نبوی میں چونکہ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھا ان آداب سے ایسا وہ دور سے کہیں سے آیا مگر سبحان اللہ یہ ہے وہ سنت مبارکہ جو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک اخلاق محمدی کی جھلک جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. تو اس کو جب پیشاب آ گیا تو اس نے ادھر ہی مسجد نبوی کے اندر ہی وہ کچی مسجد نبوی کا وہ صحن تھا وہیں پہ اس نے جو پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس دوران میں صحابہ کرام اٹھے اور اس کو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو روکنا نہیں کیونکہ اگر تم اس کو اس وقت روکتے ہو تو وہ تکلیف کی کیفیت میں چلا جائے. جب وہ اس نے یہ بات کر لی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آداب بتائے کہ یہ مسجد ہے مسجد کے آداب یہ ہیں اور اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو فرمایا کہ اب آپ پانی کا ڈول بھر کر لیں اور اس کو آپ وہاں پر صاف کر دیں. اب یہ کیا چیز ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ مساجد میں اور ایسے معاملات میں جب جو ایسے ہمیں جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کا ہم جو ہے ہمارے علم کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے مگر ہمارا اخلاق ہمارا جو کردار ہے اتنا ہارش ہوتا چلا جاتا ہے کہ بجائے اس شخص کو دین کے مزید قریب کرنے کے ہمارے رویے سے ہمارے اخلاق سے بد اخلاقی سے وہ دین سے اور دور ہوتا جاتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنا اس طرح کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے جو عملی پہلو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ایک طرف حضور نے دو کا ایک بہت خوبصورت کمپیریزن عطا فرمایا. حضور نے فرمایا ایک طرف ایک شخص ہے جو ساری زندگی رات اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عبادت کے لیے گزارتا ہے اور دن بھر جو ہے وہ ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھے یہ اس کی انفرادی عبادت کی یہ عالم ہے. اور دوسری طرف حضور نے فرمایا وسائی علی الارملۃ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو کسی مسکین کے لیے غریب کے لیے مفلوق الحال کے لیے کسی ضرورت مند کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ایفرٹس کرتا ہے اس کی مشکلات کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے. اس شخص کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ اس شخص کو جو ساری زندگی رات بھر عبادت کے لیے کھڑے رہے اور دن بھر جو ہے وہ روزے کی سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ اتنا بڑا اہم پہلو ہے سیرت مصطفیٰ کا جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں اب ہر چیز کی کمی تبلیغ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. مساجد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں نمازوں کی کمی نہیں ہے نمازیں مسجدوں سے بری ہوئی ہیں مگر جب ہم عملی سطح پہ معاشرے میں آتے ہیں ہم اپنے ساتھ ایک دوسرے کے کردار کو دیکھتے ہیں اتنا جو ہے وہ ہمارا کردار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تلخ ہوتا ہے کہ سیرت محمدی کی جھلک کوئی ذرا برابر بھی ہمارے اس کردار سے جو ہے وہ نظر نہیں آتی. جبکہ آپ کا اخلاق مبارک یہ تھا کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس تشریف فرما ہے. ان دا مین وائل یہودی کو چھائے اور یہودیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ السلام علیکم کے الفاظ سے جو ہے مخاطب کیا اور ان کا مطلب یہ تھا انہوں نے بد دعا کی اور کہنے لگے آپ پر موت ہو. معاذ اللہ انہوں نے بد دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علیکم کہہ دیا اور سیدہ عائشہ الصدیقہ وہاں پہ تشریف فرما تھی. انہوں نے فرمایا تمہارے اوپر یہ دعا بد دعا تمہاری طرف لوٹ جائے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی یہودیوں کی بھی بات سنی اور سیدہ عائشہ الصدیقہ کی بھی سنی. فرمایا عائشہ نہیں اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ کی ذات گفتگو میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جو ظاہری جو رسوم ہے جتنی ان کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر ان کی جو روح ہے جو اسپرٹ ہے اس کو اپنے اندر ڈالنا ہوگا تاکہ مخلوق خدا کو ہماری زندگی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے پیار اور محبت پہنچے. میرا خیال ہے سیرت محمدی اور بعثت محمدی کے مقصد کے ہم قریب جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت.
واحد صاحب کو یقیناً جو ہے وہ ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے رہنمائی فرمائی. اور وہ جو واصف صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو دن ہے وہ اسلامی وہ کب سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی کائنڈلی بتا دیجیے، حالانکہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں. جی ہاں بالکل. جو دوسرا سوال غالباً کیا گیا تھا کہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ جی وہ عید کے حوالے سے عید میلاد النبی. جی بالکل. دیکھیں عید کا جو دن ہے جی پہلی تو غلط فہمی ہمیں یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام میں 2 عیدیں نہیں ہیں. جی 2 عیدوں کا کانسیپٹ یہ اسلام کا کانسیپٹ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور عید بھی ہے. جی تمام جتنے بھی سامعین ہیں اور عام طور پہ ہر ایک شخص کو جو ہے وہ یہ معلوم ہوگا کہ جمعۃ المبارک کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عید 2 نہیں رہی، ایک جمعہ کی عید بھی آ گئی، اور اگر سال میں آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو سال میں 52 جو ہے وہ جمعۃ المبارک آتے ہیں. 52 آپ یہ لگا لیں اور 2 عیدیں جو چھوٹی عید اور بڑی عید کی وہ لگا لیں، 52 اور 54 عیدیں تو ویسے جو ہے اسلام کی جو سان کے اندر بن جاتی ہیں. جی اب یہ جو عید کا کیا معنی ہے؟ عید کا معنی ہے خوشی کا دن. بے شک. اب جو چھوٹی عید ہے وہ بڑی عید ہے، وہ سارے خوشی کے دن ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، عزیز اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. مگر اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کائنات میں سب سے بڑھ کر خوشی کا دن جو ہے وہ جس دن کے صدقے سے سارے دن ملے، جس دن کے صدقے سے بڑی عید اور چھوٹی عید ہمیں نصیب ہوئی، اور جس دن کے صدقے سے اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. اب اس دن کی وہ عید نہ کہنا، میں کہتا ہوں اگر اس دن پر تو ہزاروں عیدیں قربان ہو سکتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کا دن، حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے جتنے بھی دن ہیں ہفتے کے 7 دنوں میں سے افضل جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے جمعۃ المبارک کو یہ فضیلت اور عید کا دن اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ میلاد کا دن ہے. میلاد کا ہم اس سینس میں نہیں ہے کیونکہ آپ کی تو تخلیق ہوئی تھی، خلقت کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے. تو جس جمعۃ المبارک کے دن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دن دنوں کا سردار ہو گیا. تو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو کائنات کی جان ہیں اور جن کی خاطر کائنات بنائی، وہ دن ایسی تمام عیدوں پہ جو ہے وہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دن صرف ملک پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں اسلامک کنٹریز اس وقت کو more than 60 اسلامک کنٹریز ہیں. آپ اگر جن دوست احباب کو معلوم کرنا ہو وہ ابھی گوگل کر سکتے ہیں. گوگل کر کے آپ دیکھیں کہ آج کے دن میں 12 ربیع الاول کو کن کن اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ سرکاری سطح پہ عید میلاد النبی کے دن کے طور پر چھٹی کے طور پر منایا جا رہا ہے. سوائے 1 2 3 ممالک کے، باقی پوری کی پوری جو اسلامک ورلڈ ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ جارڈن کو لے لیں، آپ قطر کو لے لیں، آپ UAE کو لے لیں، آپ انڈونیشیا کو لے لیں، آپ ملیشیا کو لے لیں، آپ الجیریا کو لے لیں، آپ افریقن کنٹریز کو لے لیں، ایجپٹ تک آپ چلے جائیں، ملک پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، دنیا بھر کے جہاں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں پہ جو وہ سرکاری سطح پر بھی اس طرح کی محافل کا انعقاد جو ہو رہا ہے اور ملک پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. گویا کہ عرب ہا کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ ایسے ہیں جو اس دن کو شایان شان طریقے سے ہر ایک کا اس دن کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہے. سب کانٹیننٹ کی اپنی جو ہے وہ ٹریڈیشنز ہیں، افریقن ورلڈ کی ایک اپنی روایات ہیں، عرب دنیا کی ایک اپنی روایات ہیں، مگر ہر شخص ہر ملک جو اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور میں آج کے دن جو ہے اس عظیم دن کی نعمت کے شکر بجا لانے کے اندر جو ہے مصروف ہے. جی بالکل. میں یہاں چاہوں گا کہ ان کی مزید رہنمائی ہو جائے نعمان صاحب کی، کہ کیونکہ انہوں نے سوال اس طرح کا پوچھا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو اس چیز کا نہیں علم ہوگا، اگر علم ہوتا تو وہ یہ اس طرح کا سوال نہ پوچھتے، لیکن اس طرح کے مزید بھی لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اور جو تابعین تھے ان کے زمانے میں کیا میلاد شریف ہوا کرتا تھا، ان کا اہتمام کیا جاتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھیں میلاد کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بات یہ ہے کہ قرآن سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے.
قرآن سب سے بڑی شہادت ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت رسول اور اسوہ صحابہ، اسوہ تابعین اور تبع تابعین۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن مقدس سے اس چیز کا آغاز کریں کہ یہ جو میلاد کا دن ہے کسی بھی ہستی کا، اور بالخصوص جو پیغمبران اعظامی قدر ہیں، کیا ان کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں خاص طور پہ ان کی پیدائش اور میلاد کے دن کا ذکر فرمایا ہے یا نہیں؟ تو سورہ مریم کو آپ نکال لیجئے، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا جو یوم میلاد ہے اس دن اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس دن جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور میلاد ہوا، مولد ہوا، اس دن پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان قوم کو اپنی طرف سے یہ کلام الہی ہے، وہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میرے اوپر سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، میلاد کا دن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس دن پہ جو ہے وہ سلامتی نازل کر رہا ہے۔ جس دن سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور مولد کا جو دن ہے اس دن ان پر سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ یہ تو قرآن مقدس نے جو یہاں سے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء اور رسل اعظام جو ہے وہ ان کا دن جو ولادت مبارکہ کا دن ہے وہ تو ایسا دن ہے کہ جو سلامتی اور برکت والا دن ہے، اور اسی سلامتی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں بھی، چونکہ وہ انہوں نے بھی یہ نور اور ہدایت جو ہے وہ قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین جو سوموار کا دن ہے، جس دن آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن جو ہے وہ اللہ کی اس نعمت پر اپنی ولادت پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل، اس لیے میں اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں کہ یہ میری ولادت اور میری میلاد کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے حضور سے اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کچھ صحابہ کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں پہ بٹھا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کے ذکر کے لیے اور آپ کے مبارک وجود کی شکل میں جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، اس احسان کا تذکرہ اور ذکر کرنے کے لیے ہم آپ کی اس نعمت پر شکر بجا لانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واقعی اس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے ہم اسی کام کے لیے اللہ کا ذکر اور آپ کی ذات پاک کا ذکر اور آپ کی ولادت کی شکل میں اللہ کی ذات نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اس لیے تم سے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے یقین نہیں، صرف اس لیے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے یہ آ کر مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ادھر تم زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں اور ان کے مبارک تذکرے میں مصروف ہے، اور ادھر اللہ کی ذات آسمان پر فرشتوں کے سامنے تمہاری اس محفل پر اللہ کی ذات جو فخر فرما رہی ہے۔ صحابہ کرام نے جو ہے اس کا ذکر کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا۔ پھر اس طرح سے صحابہ کرام کی جو شاعری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی شاعری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور میلاد منامہ پڑھا، اور جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کو کون بھول سکتا ہے، جس میں ان کے بڑے مشہور اشعار جو ہے وہ جو ہر زبان زد و عام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یہ کیا ہے؟ لم تلد النساء، یہی وہ میلاد ہے جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین آج کا تک کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرعا، خلقتا، پھر میلاد کا ذکر آ رہا ہے، حضور کے سامنے یہ اشعار پڑے جا رہے ہیں۔ ولدتا، جس دن آپ کا میلاد ہوا، جس دن آپ کی تخلیق ہوئی، خلقتا مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ کی ہاتھ سے ہستی کو عیب اور عیوب سے، نقائص سے اس طرح سے پاکیزہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے، گویا کہ آپ نے خود اپنی ذات کے لیے تخلیق کی جیسے چاہا آپ کو تخلیق کیا گیا۔ یہ تذکرہ ہے مبارک انبیاء کے بعد کہ انبیاء کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ قرآن نے تذکرہ کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ حضرت امام
ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک ہو رہا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں سبحان اللہ، اور اس گھر کی کھڑکیوں پہ، اس گھر کے روشن دانوں پہ، اس گھر کے دروازوں پہ، در و دیوار پہ، اور اس گھر کے اندر جو رہنے والی مکین جو اللہ کے رسول کی ولادت کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے حضور اس گھر کی چار دیواری اور ان لوگوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، امام ابن حجر نے فرمایا، بہت خوب۔ اور ائمہ کرام اور پوری تاریخ اسلامی میں ایسا جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اخبار الاخیار، اخبار الاحیار کتاب ہے، اس میں آپ نے تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ کے حضور، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، مگر میں اپنے خاتمہ کی دعا صرف اس ایک عمل کے صدقے سے اللہ کے حضور میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ سارے یہ اعمال اپنی جگہ، مگر ولادت مصطفیٰ کے دن جو میں میلاد کرتا ہوں، میں اس میلاد کے صدقے سے اللہ کے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ سبحان اللہ، بزرگ ہستیاں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اور بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی پوری تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے کہ جو ہے وہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ ہے، جو آپ کا ولادت پاک کا مہینہ مبارکہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خوب بڑھ چڑھ کر جو خوشی کا اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ سر، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جو اس کا جواب دیا، اور تاریخی تناظر میں جو ہے وہ اس کی جو ولادت کی جو اہمیت ہے آج کے دن کی، وہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس میں پیش فرمائی۔ یقیناً نعمان صاحب، آپ کو جو ہے ان کے جو کمپلیٹ آنسر کے اندر آپ کو وہی آنسر مل چکا ہوگا، اور آپ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں، آپ بہت ہی معزز شخصیت ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو ایک لائن پر لانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہیے، سب کو اکٹھا ہو کر اس ملک پاکستان کی جو خدمت ہے وہ صحیح طرح سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اگر ہم ملیں گے نہیں آپس میں تو ہم کیسے اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں گے؟ لہٰذا ان ساری باتوں کو آپ سمجھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش فرماتے رہیں اسی طرح۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک جو ہیں وہ اس ٹائم ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور جن کا نام اور جن کی جو نسبت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ یہ ان کا تعلق ہے جی اسلام آباد سے شاہد اقبال چشتی صاحب، اور ان کے جو استاد ہیں وہ ہیں خالد حسنین خالد صاحب، اور اس سے پہلے جو اشفاق چشتی صاحب نعت پڑھ رہے تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ایک جو ہمارے استاد محترم ہیں ان کے شاگرد تھے، جناب سید زبی مسعود شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے، تو وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ شاہد بھائی بھی خوبصورت کلام سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور یہ بڑے جولی ٹائپ بندے ہیں جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت ان کی باتیں ہوتی ہیں، ہم اکثر مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت نعت خواں ہیں، ان کی آواز اللہ پاک مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک خوبصورت سا کلام اگر ہمیں ہماری جو سامعین ہیں ان کو سنائیں میلاد کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ۔ جہاں میں آئے نبی اللہ اللہ، جہاں میں آئے نبی اللہ اللہ، ملی ہے نئی زندگی اللہ اللہ، ملی ہے نئی زندگی اللہ اللہ، وہ نور خدا مصطفیٰ گئے، وہ نور خدا مصطفیٰ طرف روشنی اللہ اللہ، ہوئی ہر طرف روشنی اللہ اللہ، اور چراغ ہے گھر گھر میں آمد پہ ان کی،
چراغ ہے گھر گھر میں آمد پہ ان کی سجی آج ہر گلی اللہ اللہ سجی آج ہر گلی اللہ اللہ اور وہ آئے کہ ہر سو بہار آ گئی ہے سبحان اللہ وہ آئے کہ ہر سو بہار آ گئی ہے خوشی سی ہے پھیلی ہوئی اللہ اللہ خوشی سی ہے پھیلی ہوئی اللہ اللہ